کرنے جا رہی ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں الیکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں اور عام انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی ترجیح ہے کہ ہر وقت پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن موڈ میں بھی ہوتی ہے اور ہماری یہی خواہش ہے کہ جیسے جلدی انشاءاللہ تعالی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے جلد انتخابات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنائیں گے. پاکستان کی عوام نے تمام جماعتوں کو دیکھ لیا ہے. پاکستان کی عوام نے تمام لوگوں کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیا ہے اور اگر اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ووٹ دیں گے وہ ضرور دیکھیں گے کہ جی کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ عوام کے مسائل کو صرف دعوے نہیں کرتی حل بھی کر رہی ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات ملک کے لیے بہتر سے بہتر کیا سوچ رہی ہیں اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جس کی لیڈرشپ میں ویژن بھی ہے, جس کی لیڈرشپ ویژن رکھتی ہے. دعوے کیے جائیں, باتیں کی جائیں اور پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد لیڈرشپ ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی پرفارمنس کر کے دکھائی ہے. میں پورے ملک کی بات کروں تو ہاں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا آج, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. پاکستان کو شناخت دی, پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کے پاس اپنا ایک خود مختاری ہے. کوئی ہم پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں میلی آنکھ سے اس ملک کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ سارا ویژن, یہ ساری طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں دی ہے. اور آپ نے پھر دیکھا کہ باقی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے میں کمپیئر کروں تو جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے جو جان کے نذرانے یا جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی ہے. پاکستان میں کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں, کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں لیڈرشپ کا پورا خاندان جو ہے صفائے ہستی سے مٹ گیا ہو جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے جدوجہد کرنے پہ. تو وہ کریڈٹ بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے. اب جب پرفارمنس کی ہم بات کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے, وہ اس کی زندگی ہوتی ہے, وہ اس کی صحت ہوتی ہے. ہم جتنے آپ لوگ بھی جو محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, سب جتنے پوری ملک جو کر رہا ہوتا ہے وہ سب اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحت کے شعبے میں آج اگر پاکستان میں کوئی واحد صوبہ ہے جس میں تمام اللہ کا احسان ہے کہ موذی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سندھ میں 26 سے زیادہ NICVD کے سینٹر بنائے گئے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ دل کے مرض سے ہوتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ جو ہے وہ دل کے مرض میں یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے جن کی اموات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہر ایک کے لیے مفت میں وہ علاج کری اور پورے پاکستان کے لوگ وہاں کے اپنی سرجریز کرا رہے ہوتے ہیں, اپنے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ, سائبر نائف میں پورے پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگز ٹرانسپلانٹ جب شروع ہوا ہے, پورے پاکستان کے لوگ جو علاج کرانے کے لیے گمبٹ میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ حکومت آئے تو وہی NICVD اسلام آباد میں ہو, وہی NICVD لاہور میں ہو, وہی NICVD ملتان میں ہو, وہی NICVD پشاور میں ہو, وہی NICVD کوئٹہ میں ہو, وہی NICVD سبی میں ہو, وہی NICVD گوادر میں ہو. جس طرح NICVD میں سمجھتا ہوں کہ اب, اور میں آپ کو ایک سروے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کسی انٹرنیشنل سب سے زیادہ ہیلتھ اس میں ہارٹ میں کارڈیک میں جو ہے وہ بیسٹ علاج امریکہ میں سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ
کس ڈاکٹر نے کتنے آپریشن کیے, کتنے پروسیجرز کیے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز نے یہ NICVD بننے کے بعد اتنے پروسیجر کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس حد میں جو پریکٹس میں ہم لوگ US کو بھی جو کافی حد تک جو ہے ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ ڈیفینیٹلی وہاں ٹیکنالوجی بڑی ہوگی, مشینری بہتر ہوگی, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی پریکٹس اس سے زیادہ ہو گئی ہے, میں اس حساب سے بولوں. تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ پوری ہوئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفت علاج جو کہ ہم لوگ دے رہے ہیں سب کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو, کون سے صوبے سے آئے ہو, کون سی جگہ سے آئے ہو. صرف آپ ان پرسن بندہ پہنچ جائے اور اس کا علاج وہاں پہ مفت میں ہو جاتا ہے. کوئی چیز نہیں چیک کی جاتی, نہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, نہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. بس پیشنٹ آیا, اس کا فوری طور پہ علاج شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک انسانی جذبہ سب سے بڑے میں بڑا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹی سب کو ملے. ایک جماعت تھی جو ہیلتھ کارڈ کے نام کو بیچنے کی کوشش کرتی تھی. کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں پوچھوں, جتنے یہاں پہ میرے خیال سے 100 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, تو کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ چند لوگوں کے پاس پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا. لیکن سندھ حکومت نے جو وہ مفت علاج والا ہے وہ ہر ایک کے لیے. خدا نخواستہ ادھر کمرے میں بیٹھا کوئی بھی شخص کسی بھی سندھ کے ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کا مفت میں علاج ہوگا. اسے کوئی ہیلتھ کارڈ کا نہیں پوچھا جائے گا, اسے کسی اور چیز کا نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن, کہ لیڈرشپ کے پاس ویژن ہونے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی صحت کی سہولیات مفت اور بیسٹ کوالٹی کی پاکستان کے گلی کوچے میں ہوں. اسی طریقے سے پرفارمنس بیس ہم چاہتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ایک دوست نے وہ پنک بس کا ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے, جو کہ دنیا کے, میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہماری بہنیں یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہوتا کہ جی ورک پلیس پہ خدا نخواستہ کوئی ہیراسمنٹ نہ ہو, اپنے گھر سے آئیں تو ایک پرسکون ماحول میں آ سکیں, ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ سکیں. اگر کسی ویگن یا بس میں بیٹھے تو خدا نخواستہ جو ہے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے یا انسیکیور فیل نہ کر رہی ہوں. تو جس طرح ہم نے ابھی سندھ کے بھی 2 شہروں میں ہم پنک بس شروع کر چکے ہیں, کراچی میں اور حیدرآباد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں, پاکستان کے ہر شہر میں, پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی جائے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے خواتین کے لیے پنک بسز مخصوص کی ہیں, یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو UK میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے, یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے, بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں, لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے, پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی, کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہم اس کو گنائیں نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں گنوا نہیں رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور بات یہاں کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, تو وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کی سہولیت لوگوں کو ملے, لوگوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے دیے گئے لوگوں کو. کھوکھلے نعرے کیا دیے گئے, کیا بیچے گئے کہ جی ہم لوگ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, لیکن سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے, اور مفت میں بنا رہی ہے. اور جتنے میرے صحافی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں, آپ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں, آپ ریسرچ کر کے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی سیلاب یا اس طرح کی آفت میں 21 لاکھ سرکار نے بولا کہ 21 لاکھ گھر ہم مفت میں بنا کے دیں گے. آپ سارے اس کو گوگل کر لیں, آپ لوگ گوگل سرچ میں جائیں اور سروے کر لیں. نہیں, یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ کرنے جا رہی ہے, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ 3-3 لاکھ روپے ہر اس فیملی کو کیش دیے جا رہے ہیں. کوئی سرکاری ٹینڈر نہیں ہو رہا, کوئی سرکار کی کہیں مشینری استعمال نہیں ہو رہی. سروے میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے, سندھ گورنمنٹ کے نمائندے
वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे, पाक फौज के नुमाइंदे भी वहाँ थे जो सर्वे कर रहे थे कि जी एक एक घर की, एक एक जिसका घर गिरा है, कितने नुकसान हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी एक एक चीज़ को 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया। कोई एक शिकायत नहीं आई, कोई एक कंप्लेंट नहीं आई। और क्या किया गया कि जी ताकि सर्वे इंडिपेंडेंट हो, 21 लाख लोगों को घर बना कर दिया है और घर बनना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ दावे नहीं है, बातें नहीं है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ मुल्क को नफरत की आग में झोंका, डिवीजन की तरफ झोंका। लेकिन आप देखें कि ये आपकी और हमारी हुकूमतें कर रही हैं। ये छोटे काम नहीं, ये बहुत बड़े काम है। लेकिन क्या हुआ है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता था कि पीपुल्स पार्टी को बदनाम किया जाए, पीपुल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगा दिए जाएं, उनके खिलाफ कोई परसेप्शंस क्रिएट किए जाएं। और ये बस उसमें बहुत सारे हमारे सियासी लोग या बाकी लोग थे। लेकिन अगर आप रियलिटीज़ में जाके देखें कि पीपुल्स पार्टी लोगों के साथ कनेक्शन ही ये है। कनेक्शन ये है कि जहाँ जहाँ पीपुल्स पार्टी को हुकूमत का ज़्यादा मौका मिला वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी एक स्ट्रांग होल्ड की तरह मौजूद है। सिर्फ तस्वीर निकालने के लिए, सिर्फ जो है वो तकरीरें करने तक महदूद नहीं है। ज़रूर चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी आबादी के हमारे जगह हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ चैलेंजेस हैं। लेकिन कराची के कचरे के लिए आप देखें, नासिर शाह साहब बैठे एज ए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, जो उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया कराची, जिसे में कराची की पहचान लोग कहते थे कि जी कचरा हो गई थी, उसमें अब हर ज़िले में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वहाँ से बल्क क्वांटिटी में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में टन जो है वहाँ से कचरा वो उठ रहा है और वो लैंडफिल साइट पे जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आप देखें कि विंड टू एनर्जी के प्रोजेक्ट जो हैं, विंड एनर्जी के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट सिंध में शुरू हो गए। मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद के दोस्तों से अभी मैं गुजारिश कर रहा था कि हम चाहते हैं कि तमाम जर्नलिस्ट को हम लेकर चलें, उनको अपना थरकोल प्रोजेक्ट भी दिखाएं, अपने नूरियाबाद में जो हमारे विंड कॉरिडोर है जिस तरह विंड पर एनर्जी जनरेट हो रही है वो दिखाएं। अब अगर थर का कोयला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए लगा के वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो वो बिजली ये नहीं है कि सिर्फ सिंध में आ रही हो, वो बिजली आपके नेशनल ग्रिड में जा रही है। वो फ़ायदा अरबों रुपए लगाए सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फ़ायदा जो है वो आपके हमारे पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। तो यही है एक कौमी सोच। वो विजन था थरकोल का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जो कि माजी में हुकूमत नहीं मिली तो वो नहीं हो सका, लेकिन वो पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सारी वो चीज़ें कर रही है।